اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین۔ اے پیغمبر، لوگوں کو حکمت اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اما بعد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم سب یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کی پہلی نشست میں جمع ہوئے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ چیز مناسب سمجھی کہ سب سے پہلا عنوان جو ہم آپ کے سامنے رکھے یا جس کے تعلق سے وضاحت کرنی ضروری ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ۔ آپ کس طرح سے لوگوں میں بگاڑ پاتے اور اس بگاڑ کے سدھار کے لیے آپ کس طرح سے کوشش کرتے، چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے، یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور یہ بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرنے نکلتے ہیں وہ اچھا کرنے کے بدلے برا کر بیٹھتے ہیں، یا اچھا بولنے کے بدلے برا بول بیٹھتے ہیں، یا خیر کے بدلے ان سے شر ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کوئی اچھی چیز لیکن ہو جاتا ہے برا۔ اس کی وجہ یوں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی طریقہ وہ اختیار نہیں کرتے، جبکہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے ہمیں بیان کیا اور فرمایا اور حکم دیا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، ایک بہترین ایسی شخصیت ہے جس کو دیکھ کر اپنی زندگی کے ہر شعبے کو سدھارو، یا اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کے ہر معاملات کو بناؤ، یا اس کے طریقے پر چلو، جیسا اس نے حکم دیا ویسا کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ، یہ اس کا معنی ہے۔ تو جب معاملہ کسی بھی شعبے کا ہوگا زندگی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت دیکھنا ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہی خوب اس بات کو فرمایا اور کہا کہ جب انسان کوئی بات کرے منہ کھولے تو اچھی بات کرے ورنہ زبان منہ بند رکھے، اس لیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان منہ کھولتا ہے اور چونکہ اس کو طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے اور اچھائی کے بدلے برائی کر بیٹھتا ہے، خیر کے بدلے شر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کہا انسان منہ کھولے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، تاکہ کم سے کم خاموشی کا فائدہ تو ہوگا اور منہ کھولنے کا وہ وبال یا وہ نقصان نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اصلاح کا جہاں تک معاملہ ہے، اصلاح بہرحال اس کا معنی میں سمجھتا ہوں ہر شخص جانتا ہے، وہ ہے لوگوں میں کیسے سدھار لائے، یا وہ لوگ جو پہلے سے کسی ایک مذہب پر ہے یا کسی ایک چیز پر ہے ان میں جو بگاڑ آ جاتا ہے اس چیز سے جب وہ ہٹ جاتے ہیں اسے اصلاح کہتے ہیں، اسے اصلاح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز بنی تھی، اس میں کچھ خرابی آ گئی، آپ نے کچھ تبدیلی لائی، وہ اس کی اصلاح ہوئی، اس چیز میں آپ نے سدھار لایا۔ تو ایک مسلمان جس کا کام ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان بن کے رہے، اگر اس میں کچھ بگاڑ آ جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے دوسرے کو سدھارے، یہی معنی اصلاح کا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا طریقہ رہا. اور یہ عنوان رکھنے کی ضرورت اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ بہت سی بار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے نہیں ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہوتا یوں ہے کہ اچھائی کی بدلے برائی کر بیٹھتے ہیں. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اصلاح اگر درست ہو تو کیا فائدہ ہوگا اور درست نہ ہو تو کیا نقصان ہوگا. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آیا، بہت قیمتی چیز لایا جو آپ کی ضرورت ہے، جس کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کو چاہیے بھی، وہ ضرورت بھی اور قیمتی چیز ہے. لیکن جب اس نے وہ چیز آپ کے سامنے پیش کی تو اس طرح اس گھٹیا انداز سے پیش کی یا اس گھٹیا انداز سے تحفے میں دیا کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے. کسی کو آپ نے قیمتی موبائل لایا مثال کے طور پر اور کہا کہ یہ موبائل استعمال کرو اور عیش کرو، جاؤ رکھو اپنے پاس، ہم کو اللہ نے بہت دیا. تو کیا اس موبائل کو جو آپ قیمتی بھی سمجھتے ہیں، ضرورت کی چیز بھی ہے، کیا استعمال کریں گے؟ آپ بتائیے. آپ کہیں گے جناب جزاک اللہ خیر، آپ رکھ لیجیے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، چونکہ دینے کا انداز اتنا گھٹیا تھا، آپ نے گرایا اس شخص کو. لیکن وہیں ایک دوسرا شخص آتا ہے اور ایک پین لاتا ہے، ادنا سی چیز 2 یا 5 روپے کی قلم خرید کر لاتا ہے، لیکن اس قلم کو ایک اچھے سے ریپنگ پیپر میں لپیٹتا ہے اور بہت ہی اخلاص مخلصانہ انداز سے آپ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے بھائی صاحب، بھائی جان، بڑے بھائی، میں نے آپ کے لیے کچھ تحفے میں یہ چیز لائی ہے. آپ کہتے کیا لایا؟ بس سب کچھ چھوٹا سا تحفہ ہے، آپ رکھ لے، قبول کر لے تو مجھے خوشی ہوگی. آپ کہتے سر آنکھوں پر، اور اس پین کو آپ رکھ لیتے ہیں جو کہ لکھنے کی چیز ہے. آپ لکھنا چھوڑ کر اس کو سجاتے ہیں، اور جب لوگ کہتے لکھو تو آپ کہتے نہیں، وہ تحفے میں ملا تھا. وہ جو اخلاص، جس اخلاص سے اس شخص نے مجھے وہ 2 روپے کی قلم دیا یا وہ 5 روپے کا پین دیا، وہ اخلاص کئی گنا بڑا تھا اس کی قیمت کے مقابلے میں. تو لہٰذا میں اس پین کو سنبھال کے رکھوں گا، اور وہ اسے اوپر رکھتا ہے یا کبھی اپنے پین اسٹینڈ میں سنبھال کے رکھتا ہے. کیوں؟ وہ دینے کا انداز اتنا نرالا تھا، اتنا پیارا تھا، اتنا دل کو چھونے والا تھا کہ وہ چیز سستی تھی، ضرورت کی حامل بھی نہیں تھی، مجھے اس کی غرض بھی نہیں تھی، لیکن دینے والے کا انداز نے مجھے مجبور کیا اس چیز کو رکھنے پر. تو یہاں بہت سے لوگ کتاب و سنت کی باتیں کرتے ہیں، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو دیکھا گیا، لیکن انداز اتنا گھٹیا اختیار کرتے اس معاملے میں کہ انسان دور ہونے کے بدلے نفرت کر کے دور بھاگتا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو کہا لوگوں کو محبت کرنا، نزدیکی کرنا، ان کو نفرت میں نہ ڈالنا اسلام سے، ان کو انسیت پیدا کرنا اسلام کے تعلق سے. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے وضاحت کر دی اس چیز کی کہ لوگوں کو نزدیک کرنا، نفرت نہ پیدا کرنا، ان کو اپنے سے دور نہ کرنا. تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح کا کیا طریقہ تھا اور کن باتوں کو ایک شخص جو لوگوں کی اصلاح کرے وہ اپنے ذہن میں رکھے. وہ چند باتیں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک دیگر جو ہے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز، سب سے اول چیز جو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے. یہ جان لیجئے، یہ میری اور آپ کی فطرت کا حصہ ہے، یہ ہماری باپ آدم کی فطرت کا حصہ تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، آپ نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطا، آدم کے تمام کی تمام اولاد خطا کار ہے، غلطیاں کرتی ہے. وہ خیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین شخص وہ ہے جو توبہ کر لے، پلٹ جائے اپنی غلطی سے اور جو ہے پھر جائے اس سے اور پھر وہ غلطی نہ کرے. تو یہاں ایک چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں غلطی کرنا داخل ہے. تو غلطی کو آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہ سمجھے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھی. جس طرح سے ایک ماحول بنا ہوا ہے، مثال دیتا ہوں ایک کہ کوئی شخص ہے بہت بڑا علامہ یا عالم ہے، تو اس کا علامہ یا عالم ہونا غلطیوں سے اس کو مستثنا نہیں کرتا. یاد رکھیے، غلطیاں اس سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں اس سے غلطی نہیں ہونا چاہیے. اب بیچارہ کبھی کوئی غلطی کرتا ہے، چاہے اس کے فتاوے میں یا اس کے اجتہاد میں یا اس کی کتاب میں، بس لگے اس کو برا بھلا کہنے، غلطی کیسے کی، اتنے بڑے علامہ تھے نا، ایسا کیسا ہوتا ہے. جبکہ جتنا بڑا انسان ہوگا یاد رکھیے غلطی بھی اتنی ہی بڑی اس سے ہوتی ہے. جتنا بڑا انسان غلطی بھی اتنی بڑی درجے کی ہوتی ہے. یہ بات آپ اور میں سب جانتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اندازہ لگائیے کہ انسان جو ایک آفس میں چھوٹا سا کام کرتا ہے اس کی غلطی بھی چھوٹی ہوتی ہے، ایک پین توڑ دے گا، ایک گلاس توڑ دے گا، ایک چیز گرا دے گا. لیکن ایک مینیجر اگر ایک صفر آگے پیچھے کرتا ہے تو غلطی لاکھوں اور کروڑوں میں چلے جاتی ہے. تو جیسی اس کا عہدہ اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی. یاد رکھیے غلطی بھی اتنی بڑی ہوں گی جتنا اس کا عہدہ بڑا ہوا. تو غلطی کرنا انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا. ورنہ ہم سمجھتے غلطی ایک اچھا انسان اور غلط، یا پھر ایک انسان جو اسلام پہ چل رہا ہے مکمل مسلمان ہو، ایک بھی غلطی نہ ہو. اور ایسے طنز ہم کرتے بھی ہیں. کسی شخص کو دیکھا جو بیچارہ اسلام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ایک غلطی ہو گئی، بڑے اسلام کی باتیں کرتے، یہ کیا ہے؟ تو کیا ایک انسان کا اسلام پر چلنے کی کوشش کرے تو مکمل غلطیوں سے کیا وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں. آدم علیہ السلام ہمارے باپ سے غلطی ہوئی، وہ بھول گئے اور وہ پھل کھا لیا، خطا ہوئی ان سے.
ربنا ظلمنا انفسنا دعا سکھائی رب نے ان کو، اللہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو ان سے ہوئی، اور دیگر انبیاء اور رسول سے چھوٹی چھوٹی خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں جس کی اصلاح اللہ